بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کسی بھی لمحے زمان پارک سے بنی گالا منتقل ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج قوم سے ہنگامی خطاب کے اندر جس طرح کا انہوں نے خوفناک انکشاف کیا ہے اور نامعلوم افراد کی ننگی ویڈیو چلائی ہے، یقیناً قوم اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ آپ جان چکے ہیں، کچھ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے ہیں، عمران خان کے ڈنکے بج گئے ہیں اور پرانے برج الٹ گئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے نہ صرف نواز شریف بلکہ مریم نواز اور پوری پی ڈی ایم کی اصلیت وہ آج بتائی ہے پوری قوم کو۔ لیکن پہلے ہم شاہد خاقان عباسی کی ہی بات کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی، آپ کو علم ہے، آج کل کبھی نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ سچ بھی بول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک علیحدہ فورم بنایا ہوا ہے جہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر، جن کو پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہونا پڑا، مفتاح اسماعیل جو نون لیگ کے ناراض رکن ہیں، اور شاہد خاقان عباسی اور اس طرح دو چار اور شخصیات ہیں، وہ سیمینارز کر رہی ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں سچ سامنے لانا چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، انہی کرپٹ چوروں، ڈاکوؤں، ٹھگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ انہی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں وہ بڑی عام کر جاتے ہیں جو اس بدماشیہ اشرافیہ جو ہے اس کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں خوشحالی کے لیے سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے اور سارا ملبہ سیاستدانوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ نواز شریف ہو یا عمران خان، کسی کو بھی سیاسی عمل سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تو انہوں نے اپنے طور پر، یہ کم از کم نون لیگ کے ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر نواز شریف کو نکالا گیا تو آج عمران خان کو بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بدلہ لیں گے تو کل کو یہ روایت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک اور بڑی پتے کی بات کی، اور یہ عمران خان کا وہ بیانیہ ہے اور پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا نہ صرف انکشاف ہے بلکہ پوری پی ڈی ایم پر یہ چارج شیٹ ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ لوگ زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ اب یہی بات تو دراصل کہی جا رہی ہے کہ یہ شریف مافیا، زرداری مافیا، ان کی اربوں روپے کی بیرون ملک جائیدادیں، پاکستان کے اندر ان کی کرپشن، یہ اداروں کو اپنی لونڈی بنا کر چلاتے ہیں، کوئی ادارہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ جب ان کو اقتدار سے ہلکی پھلکی موسیقی کر کے نکالا جاتا ہے تو کبھی یہ جدے جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ان کو برطانیہ بھیجا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ ڈیل طے ہو جاتی ہے، این آر او کر کے یہ واپس آتے ہیں اور پھر انہی اداروں پر یہ سوار ہوتے ہیں اور عوام پر زبردستی مسلط ہوتے ہیں۔ تو یہ کرپٹ لوگ یہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو سوٹ کرتے ہیں۔ عمران خان جیسا بندہ جو ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے، یعنی یہ بعض معاملات پر ضدی ہے، اڑ جاتا ہے، کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہ آج کل پی ڈی ایم کا پورا جو بھانمتی کا کنبہ اور جو کچرا اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سر پر یہ بوجھ ہے، یہ پروجیکٹ ابھی مزید چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے اس کمپنی کو چلانا ہے، خواب اس کا دیوالیہ چھوڑ کے پوری اس کی رعایا جو ہے، اس کے جو ورکرز ہیں ان کا دیوالیہ نکل جائے، ہم نے یہ ضرور چلانی ہے۔ تو یہ اس وقت ایک تو صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن ہوئے اور یہ سالانہ الیکشن ہوتے ہیں۔ حامد خان گروپ اور اعظم نذیر تارڑ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ احسن بھون گروپ، پہلے یہ آسما جہانگیر گروپ ہوتا تھا، تو وہ آج جو ہے وہ ظاہر ہے اکٹھا تھا، اور اس کے اندر جو شخصیت تھے، میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا، کیونکہ اس حوالے سے جو امیدوار ہارے ہیں وہ انتہائی نفیس شخصیت کے مالک تھے، وہ انتہائی، چونکہ وکلاء کی ایک اپنی پالیٹکس ہے اور اس کے اندر مختلف دھڑے ہیں، گروپس ہیں، اور جو آج امیدوار جیتے ہیں اشتیاق خان، انہوں نے 7,293 ووٹ لیے ہیں، اور جو ہارنے والے ہیں وہ محمد لہرا صاحب خان گندل ہیں، انہوں نے 3,372 ووٹ لیے ہیں، یعنی آدھا تقریباً فرق ہے اس کے اندر۔ اسی طرح جو سیکٹری کا الیکشن ہے وہ جو ہے وہ جیتی ہیں ربیہ باجوہ، یہ خاتون پہلی مرتبہ سیکٹری کا الیکشن جیتی ہیں، نیب صدر یہ بھی جیتا ہے۔ تو وہ گروہ جس کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہا تھا، تو وکلاء بھی یہ سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی اتنا اگریشن اور غصہ ہے کہ انہوں نے اس غصے کا اظہار کیا ہے۔ وکلاء لیڈرشپ جو آگے پراکسی کے طور پر فائدے اٹھاتی ہے، نواز شریف، مریم اور زرداری مافیا کے نوکر بن جاتے ہیں، ان کے خلاف یہ بہت بڑا عدم اعتماد ہے۔ ذاتی طور پر میں جانتا ہوں
جو امیدوار لہراسب گوندل ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ہائی کورٹ کے امیدوار تھے، وہ انتہائی خوش اخلاق نفیس آدمی ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایتھن بون اور اعظم تارڑ گروپ کی طرف سے کھڑے تھے، ان کی حمایت کی وجہ سے وکلاء نے ان سے نفرت کا اظہار کیا ہے، ان کو ووٹ جو ہے وہ نہیں پڑے۔ اب یقیناً وہ بھی سوچیں گے کہ وہ ان کے درمیان کس طرح پھنس گئے، کہ اگر وہ یہ ٹولہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً ان کی جو اپنی شخصیت ہے اس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا اور اثر پڑتا۔ بہرحال پی ٹی آئی کے آج نعرے بجے ہیں، عمران خان زندہ باد، اور آئی پی ٹی آئی کے جو نعرے ہیں اس نے ایتھن بون اور اعظم نذیر تارڑ کے جو ایک سیاسی تابوت ہے وکلاء کے اندر، اس کے اندر کیل ٹھونک دیا، لیکن باز نہیں آئیں گے۔ اب کیا ہوا ہے کہ عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بنے، اور یہ شریف مافیا کو ویسے یہ بڑی مہارت حاصل ہے، ججز کو تقسیم کرنا، وکلاء کو تقسیم کرنا اور سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا، اور یہ سارا کام بڑی آسانی کے ساتھ وہ کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب عابد زبیری صدر تھے، لیکن وہ ایک آڈیو معاملہ بنا کر نیچے والے لوگوں کو کھینچ لیا، ان پر عدم اعتماد کر دیا، اور اب جو ہے وہ ایتھن بون جو آج لاہور ہائی کورٹ سے جن کا گروپ آ رہا ہے، وہ اب آج خود نوٹس کیس کے اندر جو ہے وہ وکیل ہوں گے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ اب وہی نواز شریف زرداری اور یعنی اعظم تارڑ وہ وزیر قانون بن گئے، پہلے وکالتیں کرتے رہے۔ یہ ایک پورا ایک ماحول ساز لوگ ہیں جو وکلاء تنظیموں کے نام پر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت بہت اچھے لیڈر بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آج بڑی فتح حاصل ہوئی ہے۔ اب جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے، اور وہ عمران خان نے آج ہنگامی گفتگو کی بنی گالہ سے، اور انہوں نے ایک جاوید لڑکا اس کو سامنے رکھا، اور میں خود حیران تھا کہ وہ لڑکا کیا ساتھ کیوں بٹھایا ہوا ہے، اور پھر عثمان ڈار ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ ہنگامی طور پر آج ہی آپ کے سامنے حقیقت رکھنی بڑی ضروری تھی۔ جاوید اقبال نے بتایا، وہ جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا، خان صاحب نے کہا جی دیکھیے کس طرح آدم سواتی ہو اور شہباز گل ہو، اس کے علاوہ مجھے جس طرح انہوں نے جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اب یہ سارا طبقہ کون ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، کرسٹل کلیئر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جو جے آئی ٹیز کو بدل رہے ہیں، اگر تو کوئی قصوروار نہیں ہے جن کے خلاف میں نے درخواست دی ہے، مقدمہ درج کروانے لگا ہوں، اگر ان کے اندر کوئی میرا ملزم نہیں ہے، کسی نے جرم نہیں کیا، تو پھر جے آئی ٹیز کو تبدیل کرنا اور اس کے اندر ادھر ادھر کرنا، افسران جو ہے ان پر پریشر بنانا، وفاق کی جے آئی ٹی بنا دینا، اور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو چارج نہ دینا، یہ ساری چیزیں یعنی تفتیش کا رخ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل ملزمان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے وہ جاوید اقبال نے گفتگو کی، یقیناً پوری پاکستانی قوم کا اور پاکستانی قوم کی حیثیت سے سر شرم سے جھک جاتا ہے، یعنی اس لیول پر خدا کی قسم، یعنی ہم کبھی سنتے تھے جب بنگلہ دیش بنا تو وہ اس طرح عصمت دری کے اور مختلف واقعات جو تاریخ کی کتابوں کے اندر آتے ہیں وہ ہمارا ذہن مانتا نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ ویسے بغض کی وجہ سے بعض اداروں سے ان کی نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس وجہ سے اس طرح کی کہانیاں انہوں نے گھڑی ہیں۔ لیکن آج اس جنریشن نے کم از کم ایک رومانس تھا، لیکن اس جنریشن نے وہ جو دیکھ رہی ہے تماشا، انتہائی غلیظ اور گھٹیا قسم کا جو لیول پر اترنا ہے، عجیب قسم کی ایک نفرت کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس جاوید اقبال کی کہانی، وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے جو مطالبہ، پہلے کہانی رکھ دوں، آپ سن چکے ہیں، اس نے بتایا کہ میں ایک چپڑاسی ہوں، سادہ لفظوں کے اندر درجہ چہارم کا آدمی ہوں، اور یہ مجھے کہا گیا تنخواہ لینی ہے آپ نے آ جائیں، وہاں بٹھا کے پھر پولیس نے مجھے ہٹایا، آگے نامعلوم افراد نے میرے آنکھوں پر پٹی باندھی، مجھے کہیں لے گئے، وہاں لٹکایا، ننگا کیا، مخصوص اعضاء کے ساتھ جو ہے وہ اینٹیں باندھی گئیں، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کیوں؟ عثمان ڈار کے خلاف گواہی دو کہ اس نے کمیشن کھایا ہے، اس نے نوکری پیسے لیے ہیں آپ سے اور نوکری دی ہے۔ اب اس کا بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری ہے خواجہ آصف۔ اب یہ بھی بڑی عام بات ہے، اب کس کے وہاں پر کس کی معاونت، یعنی ایک طرف جنرل باجوہ صاحب ہارے ہوئے خواجہ آصف کو انہوں نے الیکشن جتوایا، اس کا اعتراف خود خواجہ آصف کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ بتائیے، فائدہ تو ہے مخالف سیاسی جو ہے وہ خواجہ آصف ہے، تو کیا اس پوری واردات اور کہانی کے پیچھے خواجہ آصف ہے؟ یہ بڑا عام سوال ہے جو مزید تحقیق طلب ہے۔ اب وہاں اٹھایا عثمان ڈار جو ہے، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، پھر انہوں نے کہا اگر تو نہیں مانتا
تو تیرے بیوی اور بچوں کو لائیں گے اور یہاں پر ننگا کریں گے، ویڈیوز بنائیں گے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے۔ اب یہ جو وہ شخص بیان کر رہا تھا تو دراصل وہ اپنی ننگی ویڈیو نہیں تھی، بلکہ عمران خان نے آج نامعلوم افراد کی وہ ننگی ویڈیو چلائی ہے۔ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں، جس طرح کا ماحول اس وقت ٹیکس پیئر کے پیسے پر جس طرح کا جو ہے وہ ایک ماحول بنایا گیا ہے، انتہائی قابل افسوس ہے۔ اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو جن نامعلوم پر یہ لگ رہا ہے ان کو اپنی پوزیشن ضرور کلیئر کرنی چاہیے۔ پھر کہا گیا اس کے بقول کہ انہوں نے کہا جی آپ نے پولیس کا نام لینا ہے تاکہ بدنامی پولیس کی ہو، اور درمیان کے اندر اب یہ خواجہ آصف، یہ اس نے کروایا، اس کے پیچھے وہ ہے، یا یہ کیا گیم ساری ہو رہی ہے؟ کیونکہ سیاسی طور پر تو فائدہ خواجہ آصف کا ہے، اور خواجہ آصف ابھی ذرا چونکہ عام ذمہ داری پر بھی ہے۔ تو یہ جو آج کی ویڈیو ہے، دراصل یہ آڈیو ویڈیو بریگیڈ جو اس ملک کے اندر پیدا ہوئی، اور اس جنریشن نے یہ جو تماشا دیکھا، قربانیاں ہمیشہ ہوتی ہیں، میرا خیال ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کم از کم بہت سارے لوگ جو رومانس کے اندر تھے، جو ایک غلط اور جھوٹ قسم کے بیانیے کے ساتھ وہ ساری زندگی میری طرح کے لوگ وہ کھڑے رہے، کم از کم ان کو اندازہ ہوا کہ درندگی، سفاکیت، ظلم، بربریت، اس کا عنوان کیا ہوتا ہے اور ظاہری چہرے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے آج غصے میں وہ نامعلوم افراد کی یہ گندی ویڈیو چلائی ہے۔ اب قوم اس کا کیا اثر لیتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب جاگتے ہیں، پہلے ان کو دباؤ میں آلریڈی لایا گیا ہے تاکہ وہ دباؤ میں رہیں اور معاملات آگے نہ بڑھیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ بیدار ہوتے ہیں یا ہمیشہ کی طرح سوئے رہتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔